نے جا رہے ہیں یہاں پر بہادر شاہ اول کے بارے میں، جن کا دور حکومت 1707 سے 1712 تک رہا۔ یہاں ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ بہادر شاہ ظفر الگ ہے اور بہادر شاہ اول الگ ہے۔ تو اورنگزیب کے انتقال کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا محمد اعظم شاہ تخت پر بیٹھا، جو اورنگزیب کی پہلی بیوی دلرز بانو کا بیٹا تھا۔ لیکن جلد ہی بہادر شاہ اول، جو شاہ عالم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اورنگزیب کی دوسری بیوی نواب بائی کا بیٹا تھا، ہے نا، یہاں پر فرق آپ لوگ سمجھ سکتے ہو، یعنی دونوں سوتیلے بھائی تھے۔ ان کے درمیان جو ہے تو جنگ ہوتی ہے، جاجو کی جنگ۔ اس جنگ میں محمد اعظم شاہ کو شکست ہو جاتی ہے اور بہادر شاہ اول جو ہے تو جیت جاتے ہیں۔ بہادر شاہ کو اس وقت کے رئیسوں اور اہم لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ تخت پر چڑھنے کے بعد بہادر شاہ نے راجپوت سلطنتوں کو جوڑنے کا منصوبہ بنایا، جنہوں نے اورنگزیب کی موت کے بعد آزاد حکومت کا اعلان کر دیا تھا۔ یعنی جب اورنگزیب زندہ تھے تو اس وقت راجپوت سلطنتیں مغل حکومت کے ماتحت تھی، لیکن جیسے ہی اورنگزیب کا انتقال ہوا تو یہ آزاد ہو گئے تھے، تو انہی کو جوڑنے کا کام بہادر شاہ اول نے کیا۔ بہادر شاہ اول نے مراٹھوں اور راجپوتوں کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی بھی اپنائی۔ اس نے شاہو کو رہا کر دیا، جو سمبھاجی مہاراج کا بیٹا تھا۔ اس نے سونے چاندی اور تانبے کے سکے بھی جاری کیے۔ مورخ ولیم ایروائن کہتے ہیں کہ ان کے مطابق بہادر شاہ کی موت 1712 میں ہوئی، جب وہ لاہور میں تھے۔ مغل رئیس کامور خان کے مطابق انہیں 15 مئی کو مہرولی میں موتی مسجد کے صحن میں دفن کیا گیا، جسے انہوں نے قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ کے قریب بنایا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، جس نے 1713 تک حکومت کی۔ تو آگے ہم دیکھنے والے ہیں کہ اور کس طرح سے مغل حکومت بڑھتی ہے۔ اللہ حافظ۔